کیا بات ہے، سبحان اللہ. آؤ دیکھو ذرا نسبتوں کی چمک دیکھو. ہائے ہائے. بات صرف مکے شہر کی نہیں ہے. میں آپ کے ذہن کو کچھ دیر کے لیے بھی مکے شریف میں رکھتا ہوں. آؤ. یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ کوئی بزرگ نہیں ہے جنہیں سب چوم کے آتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ترجمانی ہے، سبحان اللہ. پتھر ہے پتھر. کیا ہے؟ پتھر ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھو کتنا سر چڑھ کر بولتا ہے. کیا کہنے. اسے ہم بھی چومتے ہیں اور جن کے ہاں چومنا شرک ہے وہ بھی چومتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ہمارے ان کے چومنے میں فرق کیا ہے؟ وہ مجبور ہو کر چومتے ہیں، ہم مسرور ہو کر چومتے ہیں. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہے کیا حجر اسود؟ پتھر. کوئی بزرگ نہیں ہے. واہ واہ واہ. اسلام سے پوچھو، اے اسلام، اس کے علاوہ بھی تو بہت سے پتھر خانے کعبہ کے اندر تھے. جی. یہ بھی وہیں رکھا تھا. تو 360 کو نکال کر باہر پھینک دیا اور ایک کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا. پوچھو اسلام سے، ان 360 کو نکال کر باہر پھینکا، ایک کو دیوار کعبہ سے لگا دیا. اسلام سے پوچھو گے تو اسلام بولے گا، ارے سن، جس پر مصطفیٰ کے لب لگ گئے ہوں وہ پھینکا نہیں، وہ روح کعبہ بنایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر تکبیر. رسالت رسالت. کیا بنایا جائے گا؟ روح کعبہ بنایا جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں روح کعبہ، اس لیے کہ حکم ہے چاہے عمرہ کرو چاہے حج کرو، طواف کرنا ہی ہے نا. تو حکم کیا ہے؟ حجر اسود کو چوم کر شروع کرو. صرف شروع ہی نہیں کرو، ختم بھی چوم کر کرو. کیا بات ہے. ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے. جہاں مصطفیٰ کے لب لگ گئے اس پتھر کا اعجاز دیکھو. خدا کے گھر کا طواف شروع بھی کرو تو اس پتھر کو چوم کر کرو جسے میرے محبوب نے چوما ہے. میرے گھر کا طواف ختم کرو تو اس پتھر کو چوم کر کرو جسے میرے محبوب نے چوما ہے. اور میرے پیارے، چھٹکارا کچھ نہیں ہے. لب سے نہ چوم سکو، بھیڑ بھاڑ ہے تو اشارے سے چومو. نہیں پہنچ سکتے ہو تو لکڑی لو ہاتھ میں، حجر اسود سے مس کرو، پھر اس لکڑی کو چومو. اگر تمہاری لکڑی بھی نہیں پہنچ سکتی تو دور سے یہ اشارے سے چومو. اپنے ہاتھ کو حجر اسود کی طرف یوں کرو اور ہاتھ کھینچ کر لب سے لگاؤ، حجر اسود کا چومنا ہو گیا. بغیر چومے کوئی راہ فرار نہیں ہے. جی 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 جی. اب ان سے پوچھئے جہاں چومنا شرک ہے، اے حاجی صاحب، آپ گئے تھے حاجی صاحب بننے، آپ تو مشرک صاحب بن کے آ گئے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ارے ظالم، پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے، اور یہی اور قابل غور ہے. واہ واہ واہ. پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے. اسی کو نہیں سمجھ پائے، اسی کو نہیں چھپا. ہر چومنا حرام. تو بتاؤ ماں کے قدموں کو چومنا، باپ کے ہاتھ کی دستبوسی کرنا، علماء مشائخ کو چومنا، اسے کیا کہو گے؟ اور حجر اسود وہ پتھر ہے، اسے کیا کہو گے؟ چومتے ہی ہو نا. تو چومنا شرک نہیں ہے، پوجنا شرک ہے.
جی 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 پوجنا شرک ہے. بہت اچھا. تو میرے پیارے یہ حجر اسود کا اعجاز دیکھو. میں تو جاتا ہوں کبھی کبھی مکہ شریف مولانا فاضل صاحب, تو ان پتھروں کی قسمت کو ناز کرتا ہوں. یہ سب نسبتوں حاصل کر کے, نسبتوں کی کیسے مزے لے رہے ہیں. یہ سب پتھر ہی پتھر. عرفات کا میدان پتھریلا, منا کا میدان پتھریلا, مزدلفہ پتھریلا, مقام ابراہیم وہ بھی پتھر, حجر اسود وہ بھی پتھر, صفا و مروہ وہ بھی پتھریلی. یہ سب پتھر ہیں. نسبتوں کے فیضان کیسے مزے لے رہے ہیں. آپ دیکھیے, آپ ذرا غور کیجئے, یہ مقام ابراہیم کیا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ باعظمت بھی بناتی ہے, با کمال بھی بناتی ہے. میں ٹاپک سے ہٹنے کا عادی نہیں ہوں, آپ صرف ذہن اپنا ساتھ ساتھ میرے رکھیے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. اس کا مقام یہ کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرو. اور اس کی عظمت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. پورے مطاف میں جو طواف کرنے کی جگہ ہے, پورے مطاف میں تم کہیں بھی نماز پڑھو, رکن یمانی پر پڑھو, رکن شامی پر پڑھو, رکن عراقی پر پڑھو, حتیم میں پڑھو, میزاب رحمت کے نیچے پڑھو, باب کعبہ کے سامنے پڑھو, ملتزم پر پڑھو, کہیں پڑھو, اور ایک نماز مقام ابراہیم پر پڑھو. تو وہ نماز جو تم نے ساری جگہ پڑھی, ان ساری نمازوں سے وہ ایک نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھی ان ساری نمازوں سے افضل. اور ہے کیا مقام ابراہیم؟ پتھر ہے. میں بھی طواف سے فارغ ہو کر زیارت کی غرض سے, چونکہ طواف کے دوران رکنا نہیں چاہیے, طواف کو جاری رکھنا چاہیے, کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا چاہیے. جھانک تاک کرنے کی عادت بڑی خراب ہے, سمجھ گیا آپ نا. بارگاہ رسالت میں بھی حاضر ہوتے ہیں مواج پاک کے سامنے تو یوں جھانکتے ہیں. اب آپ تصور کرو, ہم میں یہ جسارت آ گئی. حضرت امام مالک امام ہیں, پوری زندگی مدینہ طیبہ میں رہے, اور فرماتے ہیں کہ کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں سرکار کے مواج پاک کے سامنے جا سکوں. تو میرے پیارے, ادب بہت ضروری ہے نا. تو مقام ابراہیم طواف کے بعد پہنچا, میں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر نقش پا ہے. میں نے پوچھا مقام ابراہیم سے کہ تیرے سینے پر یہ کس کا نقش پا ہے, اور تجھے کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی. تیری تو سختی مشہور ہے, تیری برادری کے جتنے لوگ ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. بھائی پتھر تو سخت ہوتا ہے نا. تجھے کیا ضرورت تھی کہ کسی کے قدم کو اپنے سینے پر لینے کی, موم ہو جانے کی, اس کے نقش کو اپنے سینے پر لے لینے کی. تو عالم خیال میں مقام ابراہیم سے پوچھا تو مقام ابراہیم نے جواب دیا, ارے نادان, کسی کا نہیں, یہ نبی کا نقش قدم ہے, نبی کا. اور یہ نبی کے نقش قدم ہی کا اعجاز ہے کہ آج میرا نشان باقی ہے. ورنہ آثار و منصوبات کی یہ دشمن نزدیک قوم کیا بات ہے, کیا میرا نشان باقی رکھتی. میں یہاں ہوں اس لیے کہ میں نے نبی کے نشان قدم کو اپنے سینے پر محفوظ کر لیا. تو مقام ابراہیم نے میرے پیارے کیا میسج دیا ہم غلامان مصطفیٰ کو, کہ جب ایک پتھر نبی کے قدموں کو اپنے سینے پر نشان کو محفوظ کر کے اپنے موجودگی کی اپنے وجود کی ضمانت حاصل کر رہا ہے, تو اگر ہم غلامان مصطفیٰ اپنے سینوں میں عشق نبی کی شمع روشن کر لیں تو کون ہے جو ہماری عظمتوں کو چیلنج کر سکتا ہے, کون ہے جو ہمارے وجود کو مٹا سکتا ہے, کون ہے جو ہمارے وقار کو للکار سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ شمع روشن ہونی چاہیے. جب پتھر اپنے وجود کی ضمانت حاصل کر سکتا ہے تو ہم محبتیں اپنے سینوں میں رکھ کر اپنے وجود کی ضمانت کیسے نہیں حاصل کر سکتے. میرے پیارے, یہ وہ پتھر ہے. اب آپ دیکھیے, بچ گیا نبی کا نشان قدم لے کر, واہ واہ واہ, اور جیسے ہی اس کو نبی کا قدم ملا
बाज़मत तो हुआ, जी जी बाकमाल हो गया। बाकमाल हो गया क्या? जब हज़रत इब्राहीम खाने काबा बना रहे थे ना, घर बना रहे थे अल्लाह का, दीवार ऊंची हुई तो ज़रूरत पड़ी कि एक पत्थर लाया जाए। आप भी बांस उस बांधते हैं ना ऊंची दीवार को जुड़ाई करने के लिए, तो वो एक पत्थर लाया कि इस पे चढ़ के ऊंची दीवार में पत्थर लगाया जाए और दीवार ऊंची की जाए। ये पत्थर इसी काम के लिए लाए थे। अब इस पर जैसे खड़े हुए, इस पत्थर को जैसे ही नबी का कदम मिला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जैसे ही कदम मिला, कदमों से लगा, इसमें कमाल पैदा हो गया। वाह वाह। अब हाल ये है कि जब हज़रत इब्राहीम को दीवारे काबा में पत्थर लगाने के लिए ऊपर जाने की जरूरत होती थी, पत्थर खुद ब खुद ऊपर उठने लगता था, और जब नीचे आने की जरूरत होती थी तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आने लगता था। नबी का कदम मिला तो ऐसा कमाल पैदा हुआ कि नबी को बोलने की भी जरूरत नहीं, वो नबी के इरादे को समझने लगा। नबी के इरादे को समझने लगा। ये सब क्या है? सब निस्बतों ही का तो कमाल है कि नहीं है? तो निस्बत बाज़मत बनाती है, निस्बत बाकमाल बनाती है। आइए, ये ज़म है ना, मिल जाए तो खड़े होकर पियोगे कि बैठकर? और अपना पानी ज़मज़म बैठ के पीना शुरू किया तो मौलाना चिल्लाए पीर नवाज साहब कि बेअदब, खड़े होकर पानी पी। और अपनी बोतल मुंह से लगाए अपना पानी, तो कहा बेअदब बैठ कर पी। ए मौलाना, पानी तो पानी है, इसका भी कलर वही है, उसका भी कलर वही है, इसकी भी जिन्स वही है, उसकी भी जिन्स वही है, इसकी भी माहियत वही है, इसकी भी माहियत वही है, सब कुछ तो एक जैसा है। एक पानी बैठ कर पियो, एक पानी खड़े होकर पियो, ये क्या बात है? ये क्या बात है? तो मेरे प्यारे, कहना होगा कि ये आम पानी नहीं है, ये वो पानी है जो नबी के कदम से लगा है। अच्छा, नबी के कदम से लगा हुआ तो क्या हुआ? कहा नहीं, इसको निस्बत हासिल हो गई। अब हम इस पानी की नहीं, वो जो कदमों से ये पानी लगा उस निस्बत की ताजीम कर रहे हैं, उस निस्बत की ताजीम कर रहे हैं। तो कहा खड़े होकर? कहा हाँ, ताजीम तो खड़े होकर होती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ताजीम तो खड़े ही होकर होती है। और हमने देखा है जो ताजीम में खड़े होने से जिनको बड़ी तकलीफ होती है, वो भी वहां खड़े होकर पीते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहां भी निस्बतों की ताजीम में खड़े होकर पीते हैं। हमने पूछा कि तुम्हारे यहाँ ताजीम में खड़ा होना तो जायज ही नहीं है। कहा क्या करूं, मजबूरन खड़ा होकर पी रहा है ना। तो देखिए, नबी के कदम से जो जो चीज़ लगती चली गई। और मैंने एक बात और कही थी ना कि नबी के कदमों से जिसे निस्बत हासिल हो जाए, उसका फैज़ान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। क्या बात है। अब सवाल कर सकते हैं आप कि जो पानी नबी के कदम से लगा वो तो कब का खत्म हो गया? जी जी जी, है ना। जो हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जो पानी निकला, वो पानी जो लगा वो तो कब का खत्म हो गया। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस गैलन पानी निकल गए, अभी तक वो पानी रखा है क्या? तो उस पानी की ताजीम जो नबी के कदम से लगा था समझ में आता है, लेकिन आप तो उस पानी की ताजीम कर रहे हैं जो किसी नबी के कदम से नहीं लगा। मेरे प्यारे, यही तो निस्बतों का फैज़ान है। तो ये सही है कि ये वो पानी डायरेक्ट तो नहीं है जो हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदमों से लगा, लेकिन इस पानी को उस पानी से निस्बत जरूर है, उस पानी से निस्बत जरूर है।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بات صرف نبی تک نہیں، اب اور نیچے آتے ہیں کہ نبی کے قدموں سے جو لگ جائے وہ باعظمت ہوتا ہے، با کمال ہوتا ہے. اور نبی کے فیضان سے جو اس امت میں ولی ہے ان سے بھی جو چیز لگ جائے وہ بھی با کمال ہوتی ہے، با فیض ہو جاتی ہے، با کمال ہو جاتی ہے. آؤ بات نبی کی کر رہا تھا نا، اب ولیہ کی بات کر لیتے. حضرت حاجرہ سنا ہے نام آپ نے، ہے نا؟ یہ نبیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ولیہ ہیں، اللہ کی مقبول بندی ہیں. اب کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشیت الہی ہے، چھوڑ کر چلے گئے. اور جب حضرت اسماعیل ذبی اللہ تشریف لائے دنیا میں تو وہاں پانی نہیں تھا، پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا. بچے کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھا تو یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں، اوپر چڑھیں کہ شاید اوپر چڑھنے سے کہیں پانی نظر آ جائے تو میں پانی لے آؤں اور بچے کی پیاس کی شدت جو ہے اس کو کم کر سکوں. یہی تو تھا نا؟ ایمانداری سے بتاؤ، یہ صفا سے مروہ جو چل رہی تھی کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی؟ کوئی تسبیح کر رہی تھی؟ کوئی ذکر کر رہی تھی؟ کچھ نہیں. بچے کی پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اور چلنے کا انداز کیا ہے؟ ایک مقام ایسا آتا تھا کعبے کی دیوار کے قریب میں، حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو چھوڑ کر پہاڑی پہ گئی تھی نا، تو ایک مقام بیچ میں ایسا آتا تھا کہ بچہ چھپ جاتا تھا، نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا. اور طریقہ کیا تھا؟ ایک نظر دور پانی کی تلاش میں اور ایک نظر نیچے چھوڑے ہوئے بچے پر. پھر ایک مقام ایسا آتا تھا کہ وہ پہاڑی بیچ میں حائل تھی تو وہاں تیز تیز چلنے لگتی تھی تاکہ جلدی سے بچہ نظر آ جائے. کوئی تسبیح نہیں، کوئی ذکر نہیں، کچھ نہیں. وہ بچے کی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی کی تلاش کر رہی تھی. جی جی. اب ایک ولیہ کے قدموں سے ایک پہاڑی، دو پہاڑی لگ گئی تو اس کا اعجاز دیکھو. قرآن میں ذکر آ گیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ایک ولیہ کے قدموں سے منسوب ہو گیا وہ پتھر تو اللہ نے اسے شاعر اللہ بنا دیا، دین کی نشانی بنا دی. تو میرے پیارے سوچو، ایک ولیہ کی قدم کی جو رہ گزر بن جائے جو چیز، وہ شاعر اللہ ہے. اور جہاں اللہ کے ولی آرام کر رہے ہوں وہ تو رہ گزر بنی نا. صفا و مروہ رہ گزر بنی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. یہ گزر رہی تھی، پانی کی تلاش کر رہی تھی، ادھر سے ادھر جا رہی تھی. اللہ نے فرمایا یہ شاعر اللہ ہے، یہ دین کی نشانی ہے. میرے ولیہ کے قدموں سے یہ پہاڑی منسوب ہو گئی ہے، لگ گئی ہے، تو اب یہ شاعر اللہ ہے. تو اے حاجیو، اب اللہ کے دین کی نشانی ہے سب کچھ کر لو، حج مکمل نہیں ہوگا، عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ جیسا میری مقبول بندی نے کیا ویسا تم نہیں کرو گے. تمہیں بھی صفا سے مروہ جانا ہے، مروہ سے صفا آنا ہے. اور اس مقام پہ جسے میلین حضرین کہتے ہیں، وہ وہاں پر جو بچہ نظر نہیں آتا تھا، جیسے وہ تیز تیز چلی تھی ویسے تم بھی تیز تیز چلو. مجھے بتاؤ، یہ سب کسی بزرگ کا تو ذکر نہیں کر رہا ہوں نا میں، یہ سب تو پتھر ہی ہیں. ذرا ان کی قسمت دیکھو، نسبتوں کے فیضان لے کر کیسے مزے لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے، جہاں اللہ کی ایک برگزیدہ ولیہ بندی گزر جائے وہ شاعر اللہ ہے. اور جہاں اللہ کے یہ محبوب بندے اپنی تربتوں میں موجود ہوں سبحان اللہ، تو وہ بھی شاعر اللہ ہے. حضرت قاسم کا آستانہ
شاعر اللہ ہے. خواجہ خواجگاں کا آستانہ شاعر اللہ ہے. حضرت محبوب الہی کا آستانہ شاعر اللہ ہے. حضرت صوفی حمید ناگوری کا آستانہ شاعر اللہ ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ شاعر اللہ ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر کا آستانہ شاعر اللہ ہے. حضرت نصیر الدین روشن چراغ کا آستانہ شاعر اللہ ہے. حضرت محبوب الہی کا آستانہ شاعر اللہ ہے. حضرت اخی سراج آئین ہند کا آستانہ شاعر اللہ ہے. حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کا آستانہ شاعر اللہ ہے. تارک السلطنت محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کا آستانہ شاعر اللہ ہے. اور جو دین کی نشانی ہوتی ہے نا، وہ مقام وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے ہم جاتے ہیں. اب جس کے قسمت میں برکت و فیض ہے ہی نہیں، وہ جائے گا کیا؟ ہم تو جاتے ہیں ایسی جگہوں پر پہنچ کر کہ جہاں رحمتوں کا نزول ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ. ہماری دعا میں وہ کشش ہو کہ نہ ہو، وہ درد ہو کہ نہ ہو، وہ اخلاص ہو کہ نہ ہو، وہ خشیت ہو کہ نہ ہو، وہ یقین ہو کہ نہ ہو، لیکن ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں بوندا باندی نہیں، برسات ہوتی ہے. پانی کا کوئی قطرہ تو ہمیں مل ہی جائے گا، چونکہ یہ سب شاعر اللہ ہے. تو نسبتوں کا فیضان تقسیم کرنے سے گھٹتا نہیں ہے. چلیے ابھی تو آپ مکہ شریف میں تھے، میں آپ کو آپ کی مسجد میں لاتا ہوں. ذرا یہاں دیکھو نسبت. اب تو آج کل ٹیپ کا زمانہ ہے نا، ٹوٹی کھولو پانی نکلتا ہے. جتنا وضو کرنے میں آپ استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ پانی بہاتے ہیں، ہے نا. جتنا ٹوٹی کھول دیا، اب یوں لیا منہ میں پانی ڈالیں، پانی مسلسل بہہ رہا ہے. تو جتنا آپ کی ضرورت ہوتی اس سے زیادہ پانی آپ ضائع کرتے ہیں. پہلے لوٹے میں پانی لیتے تھے، ہر مسجد میں لوٹا ہوتا تھا نا. تو لوٹے میں پانی لیے ٹیپ میں، تو لوٹے میں پانی بچ جاتا تھا. وضو سے فارغ ہونے کے بعد تو سب کھڑے ہو کر پیتے تھے. اس پانی کو بھی کھڑے ہو کر پیتے تھے. وضو کا بچا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے. ارے بھائی یہ پانی تو تمہارے ہینڈ پائپ کا ہے، تمہارے کنویں کا ہے، تمہارے ویل کا ہے، اسے کیوں کھڑے ہو کر پیتے ہو؟ اچھا اس میں بھی سب کی ایک ہی حالت ہے. ہم تو پیتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی کھڑے ہو کر پیتے. کھڑے ہو کر. ارے بھائی اس پانی کو کیوں کھڑے ہو کر؟ اس پانی کو، یہ تو تمہارا پانی ہے. کہا جناب دراصل بات یہ ہے، اس پانی کو ہم اس لیے کھڑے ہو کر پی رہے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اللہ کی عبادت کے لائق بنایا. اللہ کی عبادت کے لائق بنایا، ہم پر احسان کیا. اس لیے اس احسان کے بدلے ہم اسے کھڑے ہو کر تعظیماً پی رہے ہیں. کتنے ظالم ہیں یہ. اللہ کی عبادت کے لائق کوئی پانی تمہیں بنا دے تو اس کی تعظیم کھڑے ہو کر کرو گے، اور جس کے صدقے میں عبادت ملی، جس کے صدقے میں ایمان ملا، اس کی تعظیم میں کھڑے ہونے سے انکار. اچھا سب کا عمل ہے اس پر، سب کھڑے ہو کر پیتے ہیں. تو کھڑے ہو کر اس لیے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس نے ہمیں رب کی عبادت کے لائق بنایا، ہم پر احسان کیا. پھر سوال اٹھے گا، ارے میاں جس پانی نے آپ پر احسان کیا، اللہ کی عبادت کے لائق بنایا، وہ تو بہہ گیا. اور یہ جو بچا ہوا ہے اس نے تو کوئی احسان ہی نہیں کیا، اور آپ تعظیم بچے ہوئے کی کر رہے ہو. بڑھتا ہے بھائی جو احسان کیا جس نے پانی نے، وہ تو بہہ گیا نا. اور یہ جو لوٹے میں بچا ہوا اس نے تو کوئی احسان کیا نہیں، اور آپ تعظیم کس کی کر رہے ہو؟ بچے ہوئے کی. تو کہنا ہوگا کہ ہاں یہ وہ پانی تو نہیں ہے، لیکن وہ پانی جس نے ہم پر احسان کیا وہ اصل تھا، یہ بچا ہوا اس کی نسل ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب اصل احسان کرتا ہے تو نسل کی تعظیم کی جاتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد حضور زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب نسبتوں کا فیضان ہے, سب نسبتوں کا فیضان ہے میرے پیارے. یہ نسبتوں کا فیض لے کر کیا کیا مزے لے رہے ہیں. بحمدہ تعالی آؤ تھوڑی دیر مدینۃ المنورہ بھی چل لیتے ہیں, جو ہم سنیوں کا اہل سنت والجماعت کے ہر فرد کے دلوں کی دھڑکن کی, دلوں کی آرزو ہے, تمنا ہے, جس کی یادوں سے ہم میں سرور پیدا ہوتا ہے, ہمارے دل خوش ہوتے ہیں, ہمیں زندگی ملتی ہے. یہ پوچھو مدینۃ المنورہ, اے مدینۃ المنورہ, آج تو 1.7 بلین مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. لیکن مدینۃ المنورہ یہ تو آج ہے نا, کل تو یثرب تھا. اور یثرب کسے کہتے ہیں؟ بیماریوں کا گھر. اے مدینۃ المنورہ, کل تیری آب و ہوا میں بھی زہر تھا, تیرے دانے میں بھی زہر تھا, تیرے پانی میں بیماریاں تھیں. آج یہ کیا ہو گیا کہ تیری ہوا میں شفا ہے, تیری خاک میں شفا ہے, تیرے پانی میں شفا ہے, تیرے نظارے میں شفا ہے, تیری دید میں شفا ہے, تیری یادوں میں شفا ہے, تیرے تصور میں شفا ہے, تیرے خیال میں شفا ہے, تیرے ذکر میں شفا ہے. تیری زمین تو بیماریوں کا گھر تھی, آج تیری یادوں سے لوگوں کو شفا مل رہا ہے. اے مدینۃ المنورہ, کل تو یثرب تھی, آج مدینۃ المنورہ شفا دینے والی کیسے بن گئی؟ تو مدینۃ المنورہ بھی مچل کر بول اٹھے گی, ارے میں یثرب تھی, یثرب رہتی. یہ تو نبی کے قدموں کا فیضان ہے. جب سے آقا نے میری زمین کو نوازا ہے, میرے دانوں میں بھی شفا ہے, میری ہواؤں میں بھی شفا ہے, میرے پانی میں شفا ہے, میری فضاؤں میں شفا ہے, میری خاک میں شفا ہے, میری یادوں میں شفا ہے, میرے ذکر میں شفا ہے, میرے تصور میں شفا ہے, میرے خیال میں شفا ہے. جدھر سے چاہو شفا حاصل کر لو. یہ سب نبی کے قدموں کے اعجاز کی بات ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ نسبتیں بڑی اہم ہیں, نسبتیں باعظمت بناتی ہیں اور نسبتیں باکمال بناتی ہیں. اب ذرا آؤ تصورات میں ایک جائزہ لو. مدینۃ المنورہ, پھر آؤ سرکار کے مواج پاک کے پاس. اب ذرا دیکھو سرکار کی تربت پاک ہے نا, ہے نا, سرکار آرام فرما رہے ہیں. تو سرکار کا جسد پاک زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے وہ بھی تو مدینے ہی کی زمین ہے نا, مدینے کی زمین ہے نا. لیکن سرکار کا جسد پاک جس زمین سے لگ گیا وہ عرش معلی سے افضل ہو گئی. سرکار جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں وہ زمین بھی مدینے ہی کی ہے, لیکن سرکار کا جسم اطہر, سرکار جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں, اب اس کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش معلی سے افضل. کیوں؟ اس لیے کہ عرش معلی رہ گزرے مصطفیٰ ہے. عرش معلی رہ گزرے مصطفیٰ ہے, اور مدینے کی زمین کا وہ حصہ آرام گاہ مصطفیٰ ہے. آرام گاہ مصطفیٰ ہے, آرام گاہ مصطفیٰ ہے. حضور قائد ملت, حضور قائد ملت, حضور صاحب سجادہ, فیضان مخدوم اشرف, سلسلہ اشرفیہ, اشرفی دولہا, اشرفی دولہا. تو میرے پیارے, نسبت نہیں تو پھر کچھ نہیں. اب ایک سوال آج کے دور میں کوئی کسی سے کر سکتا ہے کہ حضرات جب نسبتیں باکمال بناتی ہیں, باعظمت بناتی ہیں, تو آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ ہم بھی تو اہل نسبت ہیں, ہے نا. یہ سوال تو بنتا ہے نا, بنتا ہے نا. ضرور ذہن میں لائیے یہ سوال, تاکہ جواب پھر آپ کو ملے تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کے سوال ذہن میں یہ آتا ہے
تو ذرا اپنی نسبتوں کا جائزہ ضرور لیجئے گا پھر کہ ہم نے جو نسبت حاصل کی اس نسبت کا احترام کتنا کیا، اس نسبت کا خیال کتنا رکھا، اس کا پاس کتنا رکھا، اس کا لحاظ کتنا رکھا، کیسی نسبت ہم نے حاصل کی۔ جس شیخ سے ہم نے نسبتیں پائیں، طریقت میں ارادت میں شامل ہوئے، وہ شیخ تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہم نے نسبت حاصل کی، ہم نے تو نہیں ہاتھ پڑھی نماز۔ تو نسبتوں کا کیا معیار ہے؟ یہ جائزہ ضرور لیجئے گا، یہ ضرور جائزہ لیجئے گا میرے پیارے۔ یہ ذہن میں رکھو، اسلام کو نہ کوئی کل خطرہ تھا، نہ اسلام کو آج کوئی خطرہ ہے، نہ اسلام کو صبح قیامت تک کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جس اسلام کے شجر کو حسین نے اپنے خون سے سینچا ہو، کس میں دم ہے کہ اس شجر کو وہ مرجھا سکے؟ اسلام ہمیشہ زندہ ہے، اسلام ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے۔ فکر اس بات کی نہیں کہ اسلام کو کوئی خطرہ ہے، فکر اس بات کی رکھو کہ ہم خطرے میں ہیں، ہماری نسلیں خطرے میں ہیں، ہماری نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر حفاظت کرنی ہے نسلوں کی میرے پیارے، تو ان نسبتوں کو پھر سے مضبوطی کے ساتھ عملی طور پہ پکڑو۔ جی بہت ضروری ہے، عملی طور پر پکڑو میرے پیارے۔ یہ اسلام ہے، اسلام۔ یہ دنیا اگر بکواسیں کرتی ہیں اسلام کے خلاف، اس سے ایگریسو مت ہو، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں بنانا چاہتی ہیں تم وہی بن رہے ہو، نہیں، ہمیں وہ نہیں بننا ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہوں تو طائف کو یاد کر لینا میرے پیارے۔ صحابہ کی اس مقدس جماعت سے بڑھ کر ہم عشق رکھتے ہیں کیا نبی سے؟ جو صحابہ کی جماعت کو نبی سے عشق تھا، کیا ہم اس معیار کا عشق رکھتے ہیں کیا؟ لیکن طائف میں نبی جا رہے ہیں، طائف کے ان اوباش بدماش گنڈوں نے بچوں کو اکسا کر ان کے ہاتھوں میں پتھر دیا کہ پھینکو اس شخص کے اوپر، نبی کے اوپر۔ بچوں نے پتھر پھینکنا شروع کیا۔ جب پتھر نبی کی طرف آئے، صحابہ نے نبی کے ارد گرد حصار کر لیا اور سارے پتھر اپنے جسموں پر لے لیے، لہو لہان ہو گئے۔ یہ تو تاریخ میں ملتا ہے، لیکن آج کی دنیا کی تاریخ یہ دکھانے سے قاصر ہے، دکھا نہیں سکتی کہ ان پھینکے ہوئے پتھروں کو کسی ایک صحابی نے بھی اٹھا کر ان پھینکنے والوں کی طرف پھینکا۔ یہ سٹون تھروئنگ کا کلچر ہمارا نہیں ہے میرے پیارے۔ اسلام کو سمجھو، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں ہر مقام پر یہ سوچنا لازم ہے، اس لیے کہ تم آزاد نہیں ہو۔ تم اپنی جانوں کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر چکے ہو، تم نے غلامی مصطفیٰ کا پٹکا اپنی گردنوں میں ڈال لیا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جو بکے نہیں ہو، تم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہو۔ تو تمہاری زندگی کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کرو کہ اس کام سے میرا رب راضی ہوگا کہ نہیں، میرے آقا خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کام سے میرا رب راضی ہوگا، میرے آقا خوش ہوں گے، تو ضرور کہنا ان لوگوں کی بکواسوں سے متاثر ہو کر میرے پیارے وہ کبھی نہ کرنا جو اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ میرے پیارے کہنے والوں نے تو کہا ہے، ہر دور میں کہا ہے، کیا اسلام کو روک سکے؟ میرے پیارے اگر اسلام کی حقانیت اور اس کے پرچم کو سر بلند کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں اسمی اور رسمی قسم کا نہیں، حقیقی قسم کا مسلمان بننا ہوگا۔ اس رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان سے اسلام کا پرچم تم بلند نہیں کر پاؤ گے، لیکن ہاں تم نے اگر اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنا لیا تو ادھر سے توپ و میزائل چلتے رہیں، لیکن تمہارے ہاتھوں میں جو علم ہوگا، اسلام کا پرچم ہوگا، نسلیں گزر جائیں گی لیکن اس کی بلندیوں کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم حقیقی مسلمان بن جاؤ۔ میرے پیارے یہ زمانہ بکواس کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہیں جرت اس لیے ہو رہی ہے کہ آج کا مسلمان
خود اپنے دین سے ہٹا ہوا ہے. دین کچھ کہتا ہے، اسلام کچھ کہتا ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے. اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو، مسلمان وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کرو، مسلمان اسے نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لوگوں نے انالیسس کیا، جائزہ لیا، تو آج کے اس دور کے شر پسندوں نے جو اسلام سے للہ بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، ازلی بغض ہے انہیں، ان لوگوں نے یہ فتنہ برپا شروع کر دیا. کسی نے کارٹون بنانا شروع کر دیا، کسی نے غلط جملے لکھنا شروع کر دیا ہمارے آقا کے بارے میں. کیا کیا نہیں کہا گیا. میرے پیارے، اس سے رنجیدہ مت ہو، اس طرف مت جاؤ، بلکہ پلٹ کے آؤ کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں. آؤ چلیں ہم اپنے آپ کو عملی مسلمان بنا کر اپنے رب کو راضی کریں. رب راضی ہو جائے گا، کسی میں جرت نہیں ہوگی. وہ ہم کو ہمارے دین سے، ہمارے نبی سے دور کرنا چاہتے ہیں تو رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم اتنے ہی قریب ہو جاؤ. تمہاری مسجدوں سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں تو جواب یہ نہیں ہے کہ ان کو لفظوں سے جواب دو، سجدوں سے جواب دو. وہ دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے بھر دو. جس دن تمہارے اندر یہ دینی ذوق، یہ دینی جذبہ پلٹ پلٹ کر واپس آ جائے گا، خدا کی قسم پورے یقین سے کہتا ہوں کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ تمہاری عظمتوں کو، تمہارے وقار کو کوئی چیلنج کر سکے. یہ بکواسیں کرتے ہیں، کرنے دو میرے پیارے. میں آپ کے لیے صرف اتنی بات کہوں گا. میرا ایک مرید تھا، ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. میرا ایک مرید تھا، ایک گاڑی لے کر آیا اور اس نے کہا حضرت میں یہ گاڑی ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، میں ایک شارٹ راؤنڈ لگا کر پھر لا کے آپ کو ہی چھوڑ دوں گا. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا، دعا کر دیتا ہوں، جاؤ. ضد تھا. اب ظاہر ہے کہ مرید تو روحانی اولاد ہوتا ہے، ابھی جب اولاد مچل جائے تو باپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. اس نے خواہش اصرار کیا. میں نے کہا اچھا چلو تم نہیں مانتے ہو تو چلتا ہوں. میں گیا اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا. اس نے ایک شارٹ راؤنڈ لگایا اور لا کے مجھے اتارا. پھر اس نے پوچھا کہ حضرت گاڑی کیسی لگی، کار کیسی لگی آپ کو؟ میں نے کہا ہاں بیٹا ماشاءاللہ تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے. کہا حضرت یہ ٹرک نہیں ہے، یہ کار ہے. بیٹا تم صحیح کہتے ہو، یہ ٹرک بہت اچھی ہے. اس نے دکھایا کہ حضرت دیکھیے میں نے یہ جس کمپنی سے، ٹویوٹا کمپنی سے گاڑی لی اس میں کار لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا نہیں، ٹویوٹا کمپنی بھی کہتی ہے، صحیح کہتی ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے. کہا حضرت آر ٹی او میں رجسٹریشن کرایا، وہاں بھی کار لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا آر ٹی او بھی صحیح کہتا ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے. وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر حضرت کو ہو کیا گیا ہے. سعادت مند مرید تھا، کچھ بولا تو نہیں، لیکن حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا. ظاہر ہے کہ سوچ رہا ہوگا لگتا ہے کہ حضرت کے دن آج کل اچھے نہیں چل رہے. کچھ بولا تو نہیں. آپ نے دیکھا وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو میں مسکرایا کہ ایک انسان ایک مشینری بنائے، اس کا نام کار رکھ دے اور ہم اسے ٹرک کہتے رہے. دنیا ماننے کو تیار نہیں. بنانے والے نے کار نام رکھا ہے تو کار کے سوا دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. ایک انسان کسی چیز کو بنائے، اس کا جو نام رکھ دے، اس نام کے سوا دنیا اسے ایکسپٹ نہیں کرتی. تو میرے پیارے یہ دنیا بکواسیں کرتی ہے، اسے کہنے دو. ان کی بکواسوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. جب میرے رب نے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر دنیا میں بھیجا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ دنیا بکواسیں کرتی رہے، اسے کرنے دو. سمجھ لینا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے. اس کو کسی پاگل خانے کی ضرورت ہے، یا اس کو اپنے وجود کے ختم ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارے رب نے اپنے محبوب کو جب رحمت للعالمین کہہ دیا، اس بنانے والے نے جب رحمت للعالمین کہہ دیا، تو اب دنیا کچھ بھی بکتی رہے، اس کی بکواسوں پر ہم کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. میرے پیارے توجہ اس طرف دینے کی نہیں ہے، توجہ اپنی حالت پہ دیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں وہاں کہاں ہونا چاہیے. ضرورت ہے ان بزرگوں کی بارگاہوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنے نسبتوں کا فیضان حاصل کرنے کے لیے.
نسبتوں کے تقاضوں کا احترام کیجئے. نسبتیں بھی تو آپ سے کچھ چاہتی ہیں. نسبتیں چاہتی ہیں کہ تم نے جب توبہ کر لیا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دو. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دو. فرائض و واجبات سے تم نے اپنی زندگی کو دور رکھا ہے، اسے اپنی عادت بنانا شروع کر دو. اللہ کے احکام سے دور ہو تو اللہ کے احکام کو اپنے اوپر یقینی بناؤ اور اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہو. یہ ہونا چاہیے نا، یہ ضرورت ہے. آپ بھی اگر ان نسبتوں کا احترام کریں اور ان نسبتوں کی قدر کریں، ان نسبتوں کے تقاضوں کو پورا کریں تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ بھی دنیا کی اس تاریخ پر، ورق پر ایک تاریخ رقم کر کے جا سکتے ہیں. چونکہ وہ لوگ کچھ الگ نہیں تھے، وہ لوگ بھی مسلمان تھے، لیکن بس ان کا دل الگ تھا، ان کا جذبہ عشق الگ تھا، ان کا حوصلہ الگ تھا، ان کے یقین کی بلندی و پائیداری الگ تھی جو آج ہم میں نہیں ہے. اگر ہم بھی وہ پیدا کر لیں، ان بزرگوں کی بارگاہوں سے یہ فیضان حاصل کر لیں تو آج بھی ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے اس زمین پر قائم کیا تھا، وہ انقلاب برپا کیا تھا. لیکن زمانے میں انقلاب لانے سے پہلے میرے پیارے، پہلے اپنے اندر انقلاب لانا پڑے گا. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.